دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے. تم نے بادشاہ کا قتل کیا ہے بھائی؟ اس کا 18 سالہ بھائی اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. میں نے کوئی قتل نہیں کیا ارسلان، بدلہ لیا ہے میں نے. جس طرح اس نے میرے باپ کے ساتھ کیا میں نے وہی اس کے ساتھ کیا. تو کیا برائی کی میں نے؟ کیا تم نہیں جانتے کس طرح اس نے ہمیں یتیم کر دیا تھا؟ ہمارا تخت، ہمارا رتبہ ہم سے چھین لیا تھا، ہمیں مارنے تک کی کوشش کی تھی. وہ تو بھلا ہو ساغر چاچا کا جنہوں نے ہمیں بچایا، مجھے جادوگر بنایا، تمہیں پالا، مجھے پالا. فرحان نے سنجیدگی سے ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گیا تھا. آخر بات تو سچ تھی، وہ کون سا لا علم تھا اس بات سے. مگر بھائی یوں بے حس بننا. بس کر دو ارسلان، میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں. تم کیا چاہتے ہو تمہاری طرح معصوم رہوں میں؟ یہ تو ناممکن ہے. جب انسان دنیا کے نشیب و فراز اپنی آنکھوں سے دیکھے تو بے حسی اس کی رگ رگ میں سرایت کر جاتی ہے. پھر قتل ہو یا کچھ اور، وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کی. دنیا میں چھین کر کھانے والوں کے پیٹ ہی بھرے جاتے ہیں، جو ایمانداری دکھاتے ہیں وہ بھوکے مارے جاتے ہیں. فرحان نے تلخی سے ارسلان کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کو کاٹ کر کہا تھا تو وہ چپ چاپ نظریں جھکائے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا. چلو کھانا کھا لو. کیا یہ تلخی فضا میں حائل کی ہوئی ہے تم لوگوں نے؟ ساغر چاچا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور خود اندر چلے گئے تھے تاکہ کھانا لگا سکیں. ارسلان اٹھو، کھانا کھا لو. چلو منہ لٹکا کر نہیں رکھو. کل تمہیں فہد، یاسر، عاطف اور دائم سے ملوانے لے چلوں گا. وہ تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں. اس نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا جو کارآمد ثابت ہوا تھا. سچ میں؟ وہ خوشی سے کہتا پوچھ رہا تھا. مجھ میں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کے گلے لگ گیا تھا. شکریہ بھائی. وہ اس کے گلے لگے مسکراتے ہوئے خوشی سے بولا تھا. فرحان بھی مسکرایا تھا. بہت کم ہوتا تھا جب فرحان مسکراتا تھا. اس کی مسکراہٹ محدود لوگوں تک تھی. وہ بس ان کے سامنے مسکرایا کرتا تھا. دور دروازے پر کھڑے ساغر چاچا نے دعا کی تھی کہ اس کی زندگی یہی ہستی مسکراتی رہے. مگر جو وہ آگے دیکھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ بہت افسردہ اور دکھی تھے. مگر وہ ان پر واضح نہیں کرنا چاہتے تھے. بطور ایک جادوگر وہ فرحان کو سب اپنا علم سکھا تو چکے تھے، مگر اس کے غصے کو قابو کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا تھا. جو بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو لٹتا دیکھ چکا ہو، وہ کیسے بھلا نرم دل ہو سکتا ہے؟ اوپر سے دنیا کی بے حسی نے اسے مزید سنگ دل بنا ڈالا تھا. ڈیول آئی لینڈ، 700 سال پہلے، جہاں ایک ڈیول کا راج تھا. خیالی دنیا میں، لہذا سیریس نہ لیں. مگر آج یہ تاریخی پرستاروں کے لیے بہترین مقام ہے، جسے ڈیول آئی لینڈ کے ساتھ ساتھ گرین ہیل بھی کہا جاتا ہے. یہاں 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران ایک جیل قائم تھی، مگر اب یہاں کوئی نہیں رہتا. اگرچہ یہ جزیرہ اب غیر آباد ہے، مگر اس کی متعدد عمارات کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے اور سیاح ٹور گائیڈز کے ساتھ یہاں کی سیر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اس خوبصورت جزیرے پر آج ہر جانب ماتم بچھا تھا کیونکہ وہاں کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا. یہ کیسے ہو گیا؟ رات کو تو بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک تھے. انہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے؟ ہر کوئی غمگین تھا. وہیں کچھ لوگوں کے غم کے مارے سوال شروع تھے. رات کو تو بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سونے گئے تھے اور صبح پورے جزیرے پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ سلامت انتقال کر گئے ہیں. ہر کوئی اس اچانک ہونے والی موت پر حیران تھا، سوائے کچھ نفوس کے جو اس انتقال کی خبر سن کر خوش تھے.
لگتا ہے فرحان اپنا کام کر گیا۔ 21 سالہ لڑکے نے اپنے پاس کھڑے 3 لڑکوں کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ ہاں واقعی اپنی بات کا پکا ہے یہ لڑکا۔ فہد کے کہنے پر باقیوں نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ وہ دیکھو، وہ آ رہا ہے فرحان، ارسلان بھی ساتھ ہے۔ دور سے اسے اور ارسلان کو آتا دیکھ یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، السلام علیکم۔ ارسلان جیسے ہی ان کے پاس پہنچا تھا، خوشی سے سلام کرتا سب کے گلے ملا تھا، اور وہ بھی گرم جوشی سے اس کے گلے ملے تھے۔ فرحان، بادشاہ البائن مر گیا، فہد نے مسکراتے ہوئے اس کے گلے ملتے کہا تھا، جس پر فرحان مسکرایا تھا۔ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، یہ کاغذ کس چیز کا ہے تمہارے پاس؟ دائم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، یہی تو وہ کاغذ ہے جو اس ڈیول آئی لینڈ میں ڈیول کا راج قائم کرے گا۔ آج اس جزیرے پر دوسرا دھماکہ ہوگا۔ فرحان نے پر اسرار مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ یاسر حیرانگی سے بولا تھا، مطلب تمہیں کچھ گھنٹوں بعد خود ہی پتا چل جائے گا۔ فی الوقت مجھے کہیں جانا ہے، ارسلان تم لوگوں سے اداس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہاں لے آیا۔ تم لوگ اس کے ساتھ رہو، میں آتا ہوں۔ وہ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ سب ارسلان کو دیکھنے لگے تھے۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ سب کی گھوری سے کنفیوز ہوتا بولا تھا۔ کیا کرنے والا ہے فرحان؟ بات تو بس البائن بادشاہ کو مارنے کی ہوئی تھی نا، یہ کاغذ لے کر کہاں گیا ہے وہ؟ دائم نے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ مجھے کیا پتا، ویسے بھی وہ تمہارا پکا دوست ہے، تمہیں نہیں بتایا؟ حیرت کی بات ہے، وہ اپنی جان چھڑاتا انہیں ہی لپیٹ چکا تھا۔ ہاں مطلب ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ بات دوستی پر آئی تو دائم نے فوراً کہا تھا، اب دوستی کا نام ڈبا تو نہیں سکتا تھا، اور یہ بات بھی وہ سب جانتے تھے کہ اگر فرحان انہیں کوئی بات نہیں بتاتا تھا تو ضرور وہ کوئی خطرے والی بات ہوتی تھی، جبکہ فرحان بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس کا ساتھ ایسے خطروں والے کاموں میں دیں جس میں ان کی جان جانے کا رسک ہو، کیونکہ وہ لوگ اکیلے نہیں تھے، ان کی زندگیوں میں ایسے لوگ تھے جن کے لیے وہ معنی رکھتے تھے، جبکہ فرحان کی زندگی میں بس ارسلان تھا، لیکن اسے اس کی بھی اتنی فکر نہیں تھی، کیونکہ اسے علم تھا اگر اسے کچھ بھی ہوا تو پیچھے اس کے دوست اس سے بھی بڑھ کر خیال رکھیں گے، اور یہی چیز اسے لاپرواہ کیے ہوئے تھی۔ چلو تمہیں آج باربی کے ہاتھوں کا کھانا کھلاؤں، فہد نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کے منہ میں جیسے پانی اتر آیا ہو۔ ہاں چلو، سب نے بغیر کسی انکار کے فوراً حامی بھرتے کہا تھا۔ آخر باربی کھانا بناتی ہی اتنا لذیذ تھی۔ خدا کسی کے ہاتھوں میں ایسا ہنر دیتا ہے کہ وہ کھانا لذیذ بنا سکے۔ لازمی نہیں ہر چیز کا ہنر ہر کسی کے پاس ہو، کسی کے پاس کھانا بنانے کا تو کسی کے پاس سلائی کڑھائی کا ہنر ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں تو کوئی کسی اور چیز میں ہنر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ افضل ہے یا ہم میں کوئی خرابی ہے۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے دوسروں کی اچھائی سن کر یا پڑھ کر کبھی بھی خود کو کسی سے کمتر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے ہی کوئی بھوکی مخلوق ہو بھائی تم لوگ۔ فہد نے سب کی حامی سن کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، جب باربی بھابھی جیسی بھابھی ہو تو کون کمبخت کھانے سے منع کرے گا، کمال ہے ان کے ہاتھوں میں۔ عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، چلو پھر چل کر کھاتے ہیں، رکے ہوئے کیوں ہو؟ ارسلان نے فوراً کہا تھا، کیونکہ وہ خود بہت بڑا فین تھا اس کے ہاتھوں کے کھانے کا۔ چلو بھائی چلو، فہد مسکراتا ہوا کہہ کر انہیں لیے اپنے گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ صبح کی کرنیں اپنا آپ منوانے پر ہر جگہ پھیلی ہوئی تھیں، ہر چیز پر اپنی کرنوں سے روشن کیے وہ خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہیں ایک جزیرہ تھا جہاں سورج کی کرنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایسٹر آئی لینڈ دنیا کے دور دراز پائے جانے والے جزائر میں سے ایک ہے جو کہ
चिली से 2240 मील के फासले पर जुनूब मशरकी बहरा क़यानूस में वाक़े एक पुरअसरार जजीरा करार दिया जाता है। 25 किलोमीटर लंबे उस जजीरे के बारे में कोई नहीं जानता कि यहाँ के बासी कब और क्यों आए, जबकि यहाँ के अजायब भी देखने वालों को दंग कर देते हैं। और वो हैं यहाँ के अजीबुल खलकत पुरअसरार मुजस्समे, जिनकी तामीर किसने की आज तक मालूम नहीं हो सका, जबकि यहाँ एक आतिशफिशां भी मौजूद है और सूरज के तुलू और गुरूब होने का मंजर भी काबिले दीद है। वो उस वक्त हवेली के ऊपरी हिस्से में खड़ी आस पास के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रही थी जब उसके पास एक मुलाजमा आई थी। शहजादी माहम, आपसे कोई मिलने आया है, उसकी मुलाजमा ने मौदबाना अंदाज में कहा तो वो पलटी थी। ब्राउन आंखें जिनमें किसी को भी मबहूत कर देने वाली कशिश थी, काले बाल जो कमर पर झूल रहे थे। अपने शहजादियों वाले कपड़ों में मलबूस वो कोई अनोखी लड़की ना सही मगर अपनी जानिब अट्रैक्ट करने वाली ज़रूर लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो एक बार ज़रूर दोबारा देखने के लिए आंखें उसकी जानिब उठाता। चलें, वो मुलाजमा को कहकर खुद उसके साथ चल दी थी। आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठे। दो ज़ईफ़ मर्द और औरत नीचे हॉल में खड़े थे, जिन्हें देख माहम ने उन्हें बैठने का कहा था। नहीं शहजादी, हमारी इतनी औकात कहाँ, हमारी बस अर्जी सुन लें। ज़ईफ़ और उमर औरत ने शहजादी को देखते कहा था। कैसी बातें कर रही हैं आप, बैठे यहाँ, आप सबको इल्म है। मैं औकात ऊंच नीच को नहीं मानती, हर कोई बराबर है। जब खुदा ने कह दिया कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है, तो यहाँ बादशाह हो या शहजादा या फिर रियाया हो, उनमें कोई फ़र्क नहीं। हाँ, मर्तबे का फ़र्क है, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे नीचे वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं है। शहजादी माहम ने उन्हें देखते कहा तो हर बार की तरह वो आज भी उसके इखलाक से मुतासर हुए थे और सामने बने तख्त नुमा लकड़ियों पर बैठे थे। शहजादी माहम, हमारा बस एक बेटा है जिसके लिए हमने दिन रात एक कर दी, उसकी शादी की, मगर अब हमारी ज़ईफ़ी और हमारी बढ़ती उम्र, कभी कांसी कभी बुखार को देख वो हमसे घिन खाने लगा है, मगर अब उसने हमसे उकता कर हमें घर से ही निकाल दिया है। हमारा आखिरी सहारा आप हैं, हमारे लिए कुछ करें। हम कहाँ जाएंगे? अभी तो हड्डियों में दम भी नहीं रहा कि मैं खुद कमा कर हम दोनों का पेट पाल लूं। ज़ईफ़ आदमी ने अपना दुख उसे बताया था। उसे सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। आप इनके बेटे को बुलाएं, हम बात करना चाहते हैं उनसे। शहजादी ने अपनी मुलाजमा को हुक्म दिया था तो वो फौरन हाँ कहती वहां से चली गई थी। कुछ ही देर में उनका बेटा शहजादी माहम की अदालत में सर झुकाए खड़ा था। तुमने अपने माँ बाप को घर से क्यों निकाला? वजह बताना जरूरी समझोगे तुम? क्या कुछ नहीं किया इन्होंने तुम्हारे लिए? तुम बहुत बड़े हो गए हो जो आज तकब्बुर कर रहे हो। अपनी पैदाइश को तो देखो और अब जिन माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हो उनको देखो। तुम्हारी औकात तो इतनी थी, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते, और आज तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हो। अगर अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप के दिल में तुम्हारी मोहब्बत ना रखी होती तो तुम कहाँ होते, और आज पता नहीं तुम जिंदा भी होते कि नहीं। तकब्बुर से बचें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनका कहा मानें। बाकी दोस्तियाँ और प्यार मोहब्बत सब कुछ सिर्फ चंद दिनों तक रहता है। आपके माँ बाप फौत होने से पहले भी आपके माँ बाप होते हैं और फौत होने के बाद भी। उनकी खिदमत से तुम दुनिया में ही जन्नत कमा सकते हो। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप
उस जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की कदर उनसे पूछें जिनके पास उनमें से कोई एक ना हो या जिनके पास ये दोनों ही ना हो। हमसे पूछें जो माँ की मोहब्बत से दूर रहीं। वालिद हैं हमारे, मगर माँ की कमी हमें हर वक्त महसूस होती है। चीज़ हो या इंसान, कदर तभी महसूस होती है जब वो खो जाएं, मगर उसे कदर नहीं, पछतावा कहा जाता है। और ये पछतावा बहुत अजियतनाक होता है। वक्त रहते मौजूदा लोगों की कदर कर लेनी चाहिए, फिर चाहे वो माँ बाप हों या कोई और। माहम ने उसे देखते हुए कहा था, जो नजरें झुकाए खड़ा उसे सुन रहा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे माफ कर दे शहजादी। उसने जैसे सर उठाया, उसकी आंखें अश्कबार थीं। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा था, माफ़ी हमसे नहीं, अपने वालदैन से मांगें। और जाओ, इन्हें घर ले जाओ, इनकी खिदमत करो ताकि तुम्हारी कोताही का अजाला हो सके। माहम ने उसे देखते हुए कहा तो वो अपने माँ बाप की जानिब आया था। उनसे माफ़ी मांगता उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया था, जबकि माहम समेत वहाँ मौजूद सबके होंठ मुस्कुराए थे कि ज़ईफुल उमर माँ बाप दरबदर होने से बच गए। सब महल में मौजूद थे। बादशाह का जनाजा पढ़ाया जा चुका था। सब उसे ले जाने ही लगे थे जब वहां फरहान पहुंचा था। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है मैयत ले जाने की, पहले कुछ बातें कर लें। फरहान ने महल में आते हुए कहा था कि सब उसे हैरत से देखने लगे थे। होश में तो हो तुम लड़के, क्या ऑल फॉल बक रहे हो? वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उसे टोकते हुए कहा तो वो हट दर्मी से मुस्कुराया था। अभी ऑल फॉल बका कहाँ है, मैंने अभी तो बकना बाकी है मेरा। फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब शददुद उस कम उम्र लड़के की बातें सुन रहे थे, जो बिना किसी खौफ खतर बोलता चला जा रहा था। क्या कहना है, जल्दी कहो, हमें मैयत उठानी है। उसी बुजुर्ग ने दोबारा कहा तो वो मुस्कुराया था। जेब से एक कागज निकाला और सब पर एक निगाह डाली थी। आज से डेविल जजीरे का बादशाह मैं हूं, दी डेविल फरहान। फरहान ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह डाली थी कि सब हैरानगी लिए उसे देख रहे थे। दिमाग दुरुस्त तो है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो तुम? मजमुए से आवाज गूंजी थी, जो वजीर था बादशाह का। फरहान का दिमाग हमेशा दुरुस्त ही रहा है। उसने संजीदगी से कहा था, क्या सबूत है कि तुम बादशाह हो? अभी तो बादशाह दफन भी नहीं हुए कि बादशाहत के दावेदार नमूदार होने लग गए हैं। हर कोई बादशाह बन जाता। वजीर ने फरहान की बातें सुनकर संजीदगी से कहा था, मैं हर कोई में शुमार नहीं होता। वजीर, फरहान नाम है मेरा। अब से ये डेविल जजीरा मेरा है। मैं बादशाह हूँ इस डेविल जजीरे का। तुम्हें सबूत चाहिए तो ये लो सबूत। तुम्हारे बादशाह ने खुद अंगूठा लगाया है। फरहान ने कहते ही वो कागज वजीर की जानिब बढ़ाया था, जिसे वो फौरन थाम चुका था। जैसे जैसे वो कागज पढ़ता गया, उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बादशाह वजीर से कोई बात छुपाए, मगर यहाँ इतनी बड़ी बात का इल्म वजीर को ना था। वो कागज हाथ में पकड़े साकत खड़ा था। आखिरकार अंगूठे और मोहर का निशान असली था। ये कैसे हो सकता है? वजीर ने हैरानगी से कहा था। बस हो गया, अब पहले मुझे बादशाह का ताज पहनाओ, फिर इसे दफनाने लेके जाना। फरहान ने संजीदगी से कहा था। महल में मौजूद हर शख्स अपनी जगह साकत खड़ा उसे सुन रहा था। मैयत को ले जाना जरूरी है पहले, वजीर ने उसे बताया था, मगर वो भी अपने नाम का एक था जिसने किसी की मानना कब सीखा था। मुझे अभी ताज पहनना है, मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? फरहान गुस्से से धाड़ा तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं। आंखों से वहशत टपकने लगी थी। उसे देख किसी को भी खौफ आता।
غصے میں وہ بالکل اس طرح ہو جاتا تھا جیسے وحشت اس کے انگ انگ میں اتر آئی ہو۔ دیکھو، میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اس کی بات کاٹتا وہ غصے سے بولا تھا، ساتھ ہی ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے آج یہ تماشا ہوتا دیکھ رہے تھے، جب فرحان کے ہوا میں بلند ہاتھ سے روشنیاں نکلتی اوپر لگے فانوس سے ٹکرائیں تھیں، اور وہ فانوس ریزہ ریزہ ہو کر نیچے گرنے لگا تھا کہ سب نے ڈر کے مارے چیخ کر آنکھیں بند کر لی تھیں، کیونکہ فانوس کے ٹکڑے جیسے ان پر گرتے یقیناً انہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتے۔ تبھی سب نے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر فرحان نے فوراً ان ریزہ ریزہ ہوئے فانوس کے ٹکڑوں کا رخ ایسی جگہ کیا جہاں کوئی آدمی کھڑا نہ تھا، اور وہ سارے ذرے ایک کونے میں جا گرے تھے۔ ہم پہناتے ہیں تاج، وزیر نے کچھ لمحوں بعد ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تو فرحان کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ مغرور چال چلتا بادشاہ کے تخت کی جانب آیا تھا، پھر وزیر نے لڑکھڑاتے ہاتھوں سے ڈرتے ہوئے بادشاہ کے تاج کو فرحان کے سر کی زینت بنایا تھا۔ آج سے ڈیول جزیرے کا نیا بادشاہ فرحان ہوگا، بادشاہ فرحان۔ وزیر نے تاج پہنانے کے بعد ہکلاتے ہوئے اعلان کیا تھا، کیونکہ اسے فرحان سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی کارستانی دیکھ وہاں موجود ہر مرد فرحان سے خوف کھانے لگا تھا۔ اب تم لوگ اسے دفنانے لے جا سکتے ہو، اور ہاں، جزیرے پر اعلان کرنا نہ بھولنا۔ فرحان نے تخت پر بیٹھتے روبدار انداز میں کہا تو وزیر فوراً سر ہلاتا اپنی جان کو بچاتا نیچے اترا تھا۔ جنازے کو اٹھا کر اسے لوگ دفنانے لے گئے تھے، جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ کہا تھا نا میں نے، چوٹ وہاں دوں گا جہاں سے محسوس بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو تمہیں کتنی آسانی سے درد بھری موت دے کر تمہاری جگہ کو اپنا بنا لیا۔ نہیں، بلکہ کس طرح آسانی سے تمہیں درد بھری موت دے کر میں نے تم سے اپنی جگہ واپس لے لی۔ فرحان نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ آج صحیح معنوں میں وہ خوش ہوا تھا۔ فہد کے گھر باربی نے بنایا ہی اتنا لذیذ کھانا تھا، سب انگلیاں چاٹتے رہ گئے تھے۔ ماشاءاللہ، کافی مزیدار کھانا تھا بھابھی۔ ارسلان نے برتن اٹھانے آئی باربی کے کھانے کی تعریف کی تھی۔ شکریہ۔ باربی نے مسکراتے ہوئے ارسلان کا شکریہ ادا کیا تھا، پھر اس کے ساتھ بیٹھے فہد پر ایک ناراضگی بھری نگاہ ڈال کر برتن اٹھا کر اندر لے گئی تھی، جبکہ فہد اپنی بیوی کا ناراض سا چہرہ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ چلو تم لوگ فرحان کے گھر، میں آتا ہوں ذرا۔ فہد نے باہر بیٹھے ان سب پر نظر ڈالے کہا تھا۔ کیوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ یاسر نے فوراً سوال کیا تھا۔ یار تمہاری بھابھی ناراض ہے، تم لوگ چلو، میں بس اسے منا کر آیا۔ فہد بالوں میں ہاتھ پھیرتا انہیں اصل وجہ بتانے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، دائم نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ فہد گھر میں واپس آیا تھا۔ تم واپس کیوں آ گئے؟ وہ کچن میں برتن سیٹ کر کے رکھ رہی تھی، جب اس کی نظر کچن کے دروازے پر کھڑے فہد پر پڑی تو وہ پوچھ بیٹھی تھی، ہیں کیسے جاتا میں جب میری بیوی ناراض بیٹھی تھی؟ وہ اس کی جانب چلتا بول رہا تھا، جبکہ وہ ایسے اپنے کام میں مگن تھی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ فہد اس کی پشت کے نزدیک آ کر رکا تھا۔ اف، یہ ناراضگی، یہ ادائیں۔ وہ اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگائے اسے اپنے حصار میں لیتا محبت سے بولا تھا، فہد چھوڑو، مجھے کام ہے، تمہاری طرح میں فارغ نہیں ہوں۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی سعی کرتے بولی تو فہد نے مزید گرفت مضبوط کرتے اسے گھورا تھا۔ باربی میں فارغ ہوں؟ وہ صدمے سے اسے دیکھتا بولا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلا گئی تھی، البتہ ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ کو وہ مہارت سے چھپا گئی تھی۔ ظالم ہو تم،
اچھا نا، معاف کر دو یار، بھول گیا تھا میں. لو دیکھو، ابھی لایا ہوں تمہارے لیے موتیے کے پھول. وہ جیب سے موتیے کے پھول اسے دکھاتا اپنی بیوی کو منا رہا تھا. کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر پھول تھامتی بولی تو وہ مسکرایا تھا. وہ ایسی ہی تھی، پل بھر میں غصہ ہونے والی اور پل بھر میں مان جانے والی، بالکل میرے جیسی. تم واقعی ناراض نہیں ہو نا؟ وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا تھا. بالکل بھی نہیں ہوں. ناراضگی صرف محبت میں ہوتی ہے، لیکن جنہیں محبت کے ساتھ عزت دی جائے ان سے ناراض نہیں ہوا جاتا. ان کا صرف حکم مانا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے. وہ پھولوں کی مہک ناک کے نتھنوں کے ذریعے اپنے اندر اتارتی محبت سے بولی تھی. ایسی باتیں کر کے جیتا ہوا دل دوبارہ جیت لیتی ہو. وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا محبت سے بولا تو وہ مسکرا دی تھی. تم باہر بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں. وہ اسے دیکھتی بولی تو وہ باہر چلا گیا تھا. یہ لو چائے. وہ باہر بیٹھا آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا جب باربی نے اس کے پاس آتے اس کی جانب چائے کا کپ بڑھاتے کہا تھا. وہ کپ تھامتا، اس کا شکریہ ادا کر چکا تھا. وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. ابھی اس نے چائے کے 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ باربی گویا ہوئی. دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. یقیناً تم، اس نے فوراً جواب دیا تو وہ مسکرائی تھی، جیسے پہلے سے جانتی ہو کہ وہ یہی کہے گا. اور میرے بعد؟ اس نے دوسرا سوال کیا. یقیناً ہماری محبت. دو بدو جواب آیا تھا. اس کا جواب سن کر اس کے ہونٹوں کو ایک دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا. اور ہماری محبت کے بعد دنیا میں کیا خوبصورت ہے؟ اس نے پھر سے سوال داغا تھا. مقابل نے اسے دیکھا تھا کہ وہ کیا کیا پوچھ رہی ہے، لیکن پھر ایک گہری سانس خارج کرتا بولا تھا. میری دنیا تم تک ہے، اس کے بعد دنیا کیسی ہے کسے فرق پڑتا ہے؟ اس نے اسے نظروں کے حصار میں رکھتے جواب دیا تو وہ کھلکھلا کر مسکرا دی تھی، جیسے نہ جانے کیا پا لیا ہو. تم جانتے ہو، تمہاری محبت کا اعتراف مجھے آسمانوں کی ان بلندیوں تک لے جاتا ہے جہاں میں خود کو سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کرتی ہوں. کیونکہ محبت کا مل جانا، اس کا اعتراف سن پانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا. وہ اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھتی نرمی سے بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا اور اس کے بالوں میں ہولے سے ہاتھ پھیرتا اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا تھا. فہد، اس نے ہولے سے اسے پکارا تھا. جی جان، وہ محبت سے بولا تھا. شکریہ میری زندگی میں آ کر اسے اس قدر خوبصورت بنانے کا. آپ کو پا کر احساس ہوا کہ دنیا کا ہر مرد برا نہیں ہوتا. کچھ آپ جیسے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو بیوی کو بیوی سمجھتے ہیں، نہ کہ زر خرید غلام. اس نے ہونز اس کے کاندھے پر سر رکھے کہا تو وہ مسکرایا تھا. تمہیں پتا ہے، میں نے کافی مردوں کے منہ سے سنا ہے کہ اگر بیوی کو خوش رکھو تو وہ سر پر چڑھ جاتی ہے. کیا میں بھی تمہارے سر پر چڑھ گئی ہوں؟ وہ اپنے دل پر پنپتے اس سوال کو آخر پوچھ بیٹھی تھی. وہ کیسے کہتے ہیں بیوی کو خوش رکھو تو وہ سر پر چڑھ جاتی ہے؟ تمہیں پتا ہے عورت شادی کیوں کرتی ہے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا، ساتھ ہی نفی میں سر ہلایا تھا. عورت شادی کرتی ہی عزت اور خوشی کے لیے ہے. ذلت اور پیسے تو شادی کے بغیر بھی مل جاتے ہیں. لوگ بیوی کی خوشی چاہنے کو زن مریدی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس آدمی سے پوچھیں جس کی بیوی اس سے خوش ہے، وہ مرید ہے کہ مراد؟ خوش ہو کر ہی تو عورت بنتی ہے. عورت کو دیکھنا ہو تو اس کی خوشی دیکھیں، اسے خوشی میں دیکھیں. ماں، بہن، بیوی، بیٹی اگر خوش نہ ہو تو دیکھ لیں، اور اگر خوش ہو تو بھی دیکھ لیں. ذرا یاد کریں، آپ کی بیوی آپ سے خوش ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ نافرمانی کرتی ہے یا فرما برداری؟ بدزبانی کرتی ہے یا تہذیب و شائستگی کا مظاہرہ؟
میں دعوے سے کہتا ہوں عورت شوہر سے خوش ہوتی ہے تو فرما برداری کرتی ہے، اس کا ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی ہے، بغیر کہے کرتی ہے، نرم و نازک لہجے میں خوبصورت باتیں کرتی ہے، تہذیب و شائستگی سے بلاتی ہے اور ناز و ادا سے اسے لبھاتی اور رجھاتی ہے، اور ایسا کر کر کے خوش ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کوئی گفٹ دیا ہو تو یاد کریں کیا کیا تھا اس نے؟ بدتمیزی کی تھی؟ نافرمانی کی تھی؟ نہیں، اس نے آپ کا بڑے پیار سے شکریہ ادا کیا ہوگا، آپ کو بغیر مانگے چائے کافی پلائی ہوگی اور آنے والے دنوں کی خوبصورت باتیں کی ہوں گی، اور کبھی آپ کو سوئے ہوئے دیکھا ہوگا، دیکھ کر مسکرائی ہوگی۔ آپ کیسے کہتے ہیں بیوی کو خوش رکھو تو وہ سر پر چڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے تمام رشتے میاں بیوی کے رشتے سے نکلتے ہیں اور میاں بیوی کے رشتے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے اس رشتے کی دل و جان سے حفاظت کریں اور اسے خوبصورت سے خوبصورت بنائیں۔ وہ بول رہا تھا جبکہ وہ اسے سن رہی تھی۔ واقعی کچھ مرد ہوتے ہیں ایسے جو اپنی محبت سے یہ ثابت کریں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ باپ کے بعد جو شخص عورت کے ناز نخرے اٹھاتا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور یہ بات کچھ خواتین ماننا تو دور کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ جو خواتین کہتی ہیں مرد کسی کا نہیں ہوتا، صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے، وہ ذرا حساب لگائیں سارے سال کا کمانے والا کتنے جوڑے بناتا ہے۔ اگر شوہر کبھی غصے سے بول دے تو خدارا یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ وہ صرف اپنے لیے ہی تو محنت نہیں کرتا، تمہاری ضرورتوں کے لیے بھی تو کرتا ہے۔ پھر یہ تو وہ ہستی ہے کہ اگر انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو اول نمبر اس کا آنا تھا۔ ویسے بھی شوہر دل کے برے نہیں ہوتے، بس زبان کے کڑوے ہوتے ہیں۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، کامیاب عورت وہ ہے جو گھر کو سنبھال سکے اور گھر کو اپنی قابلیت سے جنت بنا سکے۔ اور وہیں دوسری حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی لڑکی کسی انجان مرد کے نکاح میں جانے کے لیے نکاح نامے پر دستخط کر رہی ہوتی ہوگی، سوچے ذرا اس کی سوچ میں کتنا خوف ہوتا ہوگا کہ پتہ نہیں وہ مرد جس کے نکاح میں وہ جا رہی ہے وہ کیسا ہوگا، اس کی فیملی کیسی ہوگی، اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے گا، اسے اس گھر میں قبول بھی کیا جائے گا کہ نہیں، اسے وہ مقام ملے گا کہ نہیں جس کی وہ حقدار ہے یا جس کے اس نے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ایسی لامحدود سوچوں کے ساتھ وہ دستخط کر دیتی ہے، اپنی ساری سوچوں کا وارث اس ایک شخص کو مقرر کر دیتی ہے، اور اسی کرب کے ساتھ اپنا آپ اس شخص کو سونپ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کو سوچا جائے تو کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، کتنا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، پھر بھی دل پر پتھر رکھ دیتی ہے۔ ایسے تمام مرد حضرات جو کسی لڑکی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، ان کا ہاتھ تھامتے ہیں، انہیں پھر کبھی مت چھوڑیں۔ جو اپنی ساری زندگی آپ کو سونپ دیتی ہیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں تاکہ انہیں یہ کبھی بھی احساس نہ ہو کہ انہوں نے بہت غلط کیا۔ مرد کا بہت بڑا رتبہ ہے، عورت کی تمام ذمہ داریاں مرد کو سونپی گئی ہیں۔ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کر کے اپنی بیویوں کا مان بنیں۔ سب کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، سب خوش رہنے کے خواب دیکھتے ہیں، زیادہ نہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق خوشیاں تو دی ہی جا سکتی ہیں، نہ کہ کسی کو اپنے نکاح میں لے کے کسی کی ساری زندگی برباد کر دی جائے۔ لکھنے کو تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، پر مقصد یہی ہے کہ خدارا ان چھوٹے دل والیوں، چھوٹے چھوٹے خواب دیکھنے والیوں کے دل اور خواب مت توڑیں، مرد بن کے ان کا دل جیتیں اور خود بھی خوش رہیں۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا، کیونکہ جو خبر آگ کی طرح پھیلی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ ڈیول جزیرے کے لیے ایک جادوگر اس جزیرے کا بادشاہ بن گیا تھا، جو کہ ناممکن تھا۔ اس جزیرے کے بنائے گئے اصولوں کے خلاف تھا، عوام حیرت میں مبتلا تھی۔
کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا۔ عوام آواز اٹھانے سے بھی قاصر تھی، کیونکہ وزراء نے جو نقشہ فرحان کے خوف کا ان کے سامنے کھینچا تھا، اس سے سب میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ تو سوال کہاں سے اٹھا پاتا کوئی؟ فرحان اپنا بادشاہی تاج پہنے بادشاہ کی بنی ہوئی جگہ پر بیٹھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، مگر ارادے اس کے اس قدر ہی خطرناک تھے۔ اس کا سب سے پہلا اور خطرناک منصوبہ تھا پیٹر کو مات دینا، جس کی وہ پلاننگ بھی کر چکا تھا۔ فرحان وہ اپنی خیالی دنیا میں تھا کہ اس کے نام کی پکار نے اسے ہوش میں لا کر پٹکا تھا۔ سامنے یاسر، دائم، عاطف اور فہد اسی کی جانب آ رہے تھے۔ انہیں جیسے یہ خبر ملی، ایک لمحے کو تو وہ حیران رہ گئے تھے، مگر پھر فرحان کے جنون کو یاد کرتے وہ ریلیکس ہو گئے تھے کہ یہ بندہ بہت جنونی تھا۔ جس کام کو کرنے کا ایک بار ٹھان لے، وہ کرنا ہی ہوتا تھا اس نے۔ انہوں نے محل میں داخل ہوتے ہی اسے پکارا تھا، اور وہ ان کی پکار سنتا بادشاہ کی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ان کی جانب بڑھا تھا۔ بادشاہ بن جانے کے بعد بھی اس کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مبارک ہو بھائی، میرا مطلب بادشاہ فرحان۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگتے اسے مبارکباد پیش کی تھی، جسے اس نے خوش اسلوبی سے قبول کیا تھا۔ بادشاہ فرحان نہیں، دا کنگ فرحان بولو، فہد نے شرارت سے کہا، تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ پھر بھاری باری سب نے مبارکباد دی تھی۔ آج رات کا کھانا میری طرف سے، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے فوراً حامی بھر لی تھی، کیونکہ نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آگے بھی فرحان تھا جسے نہ سننے کی عادت نہ تھی، تبھی وہ لوگ مان گئے تھے۔ اچھا، مجھے ایک کام ہے، میں کر کے آیا، دائم نے وہاں سے نکلنے کا راستہ سوچتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ فرحان نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ ضروری کام ہے، رات ہونے سے پہلے آ جاؤں گا، اس نے فوراً کہا تو اس نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ مسکراتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ باقی سب ہنسی مذاق کرتے یہاں وہاں کی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ بچتا بچاتا دبے قدموں سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا، جو کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کاش کبھی ایسا ہو میں چپکے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھوں، بتاؤ کون، اور وہ مسکرا کر دھیرے سے کہہ دے، میری زندگی۔ وہ یہی سوچتے خیالوں کی دنیا میں گم تھی، جب اچانک سے اس کی آنکھوں پر کسی نے اپنے بھاری ہاتھ رکھے تو وہ بالکل ڈر گئی تھی، ساتھ ہی اس ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کون ہے؟ اس نے ہاتھوں کو ہٹاتے مشکل سے پوچھا تھا۔ بتاؤ تو کون ہوں میں؟ مقابل نے سوال داغا تو اس نے فوراً ہاتھ ہٹانے کی کوشش ترک کرتے ان ہاتھوں کو محبت سے چھوا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، خیالوں میں اس قدر گم ہوئی کہ اس کے لمس کو بھول گئی یا ڈر گئی، اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ میری زندگی، وہ جو خود کے لیے سوچے بیٹھی تھی اسے کہتی، اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ کیسی ہو شاہین؟ اس نے اسے نظروں کے حصار میں لیے پوچھا تھا۔ تمہارے بن میں کیسی ہو سکتی ہوں دائم؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا تو وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ کبھی سوچا ہے ہمارے رشتے کا نام کیا ہے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ محبت، ضرورت، خواہش، جنون یا عشق، یا وہ رشتہ جو آسمان کا زمین سے ہے، بارش کا صحرا سے ہے، حقیقت کا خوابوں سے ہے، دن کا رات سے ہے۔ یہ کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے، لیکن ایک دوسرے کے بنا بہت ادھورے بھی ہیں۔ شاید ایسا ہی کچھ رشتہ میرا اور تمہارا بھی ہے، جو کبھی مل نہیں پائیں گے۔ وہ افسردگی سے آخر کے الفاظ بول پایا تھا۔ اس کی اس بات نے مقابل کو بھی افسردہ کر دیا تھا۔ ایسا تو نہ کہو، خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا ہمیں ایک کرنے کا۔
اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوگا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارا اور میرا جزیرہ الگ الگ ہے۔ ہمارے جزیرے والے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ کیسے ہمیں ایک ہونے دیں گے؟ خاص کر دونوں جزیروں کے بادشاہ، وہ تو جانی دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ اس نے اسے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، خدا بہتر کرے گا۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ اسے علم تھا کہ اس کی تسلیاں بیکار ہیں۔ حقیقت مختلف ہے۔ دونوں جزیروں کے بادشاہ مر تو سکتے تھے مگر اپنی رعایا کو ایک دوسرے کے ہاں بھیج نہیں سکتے تھے۔ دائم، ہمارے بادشاہ سے اگر تمہارے بادشاہ تحمل سے بات کریں تو اس دشمنی کا حل نکل سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ دشمنی اس پیٹر کی وجہ سے ہے۔ کیا تم اپنے بادشاہ سے مشورہ نہیں کر سکتے؟ میں نے سنا ہے وہ تمہارا بہت قریبی دوست ہے جو اب بادشاہ بن چکا ہے۔ شاہین نے کچھ یاد آنے پر اسے کہا تھا۔ شاہین، دوستی اپنی جگہ، مگر یہ دشمنی جائز ہے۔ پیٹر دشمن ہے فرحان کا، جسے تمہارے بادشاہ نے پناہ دے رکھی ہے۔ میں مانتا ہوں تمہارا بادشاہ امن پسند شخص ہے، مگر وہ پیٹر کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے جبکہ وہ خود بھی حقیقت سے واقف ہے؟ دائم نے حیرانگی سے اسے دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اصل وجہ تو اسے خود بھی معلوم نہ تھی کہ بادشاہ نے آخر سب جانتے بوجھتے بھی پیٹر کو پناہ کیوں دے رکھی تھی، اور نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ اس کی حفاظت کے لیے خاطر مدارت تک تمام بادشاہ کا ذمہ تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، فرحان میرا انتظار کر رہا ہوگا، مگر اتنا یاد رکھنا تم اور میں ایک دوسرے کے لیے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو برسوں بعد بھی ہم ایک دوسرے کے ہی رہیں گے۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا، اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر وہاں سے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ شاہین کافی دیر اس کے لمس اور باتوں کے زیر اثر ویسی کھڑی اس جگہ کو تکتی رہی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔